والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی میں شوق ذوق دے نال بیٹھے ہو اسی طرح اونچی آواز نال درود پاک حضور دی بارگاہ پیش کرو۔ یقین منو میں اتنی بیڑ تک میرے ذہن ایک اور موضوع آئی، مختلف موضوعات موعظات نبوی ادب رسول اس طرح والا بھی اس سے گفتگو کری اس سے کری۔ اچانک میں قرآن پاک دی تلاوت کر رہے تھے، ایک آیت مقدسہ سامنے آئی ہے تو میرا دل کیتا ہے کہ آج اسی آیت مبارکہ دی روشنی تھوانو کوئی تحفہ دیا اور تحفہ انشاءاللہ اینج دیاں گا اللہ تعالیٰ میں نو توفیق دے اپنے نبی دے میلاد دا صدقہ حضور دے ذکر دا صدقہ ساڑھی کی اوقات ہے قرآن بیان کرنا ہے مصطفیٰ دی شان بیان کرنی ہے پر انشاءاللہ لطف آئے گا جو وقت میلاد حضور دے ذکر جو گزریا یہ ہو جا وقت کوئی نہیں، اصل قیمتی وقت ہے یہ۔ محترم بھائی وکیل صاحب شہر و تشریف لے کے آئے نے میلاد پاک واسطے وقت ٹائم کڑیا ہے، اللہ پاک انہاں دا آنا سارے دوست احباب دا اتھے مل بینا اور خصوصاً با احسان دا اس محفل پاک دا اہتمام کرنا اللہ پاک اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ دل ہے ماشاءاللہ اونچی آواز نے آکھو سبحان اللہ۔ اگے میں تھوڑا کو نہیں آکھنا آکھو سبحان اللہ، تھوڑا اچھی طرح پتہ ہے مہربانی بڑی ہو گئی، ڈاکنا نہیں اچھا لیکن جس مقصد واسطے بیٹھے ہیں تاکہ کوئی نہ کوئی گل پلے پوے وہ تھوڑا اچھی طرح پتہ ہے کہ استاد دی عادت نہیں ہے کہ بار بار آکھو جی، اور راتی بھی میں گل کر دے ادھی رات تے نات خان جی چکو بائیاں بیچارے جڑے نوجوان وہ تو چلو چکی رکھیں باواں جی اٹھاؤ بائیاں، جڑے بیچارے بابے وہ پہلے ہی مرے بیٹھے ہوندے وہ کی کریں دے باواں چکوا کے بندیاں دی پیڑاں کٹ چھڑنی۔ اور دوسری ایک بات جس طرح بیکرم نے کہا نا یہ باتوں کی نا اہمیت کو سمجھا کرو، یہ بات تھوڑی سی نہیں ہوتی۔ اب آپ کو میں کہو جی یہ کہو جی، یعنی مقرروں کی اکثر عادت ہوتی ہے آدھی تقریر خود کرتے ہیں آدھی مجمع سے کرواتے ہیں، پھر یہ کرو یہ بات کرو، یعنی ایک منٹ کا حساب لگا لیں، یعنی ایک منٹ اگر ہم نے کوئی اس طرح کی بات فضول نہیں ہے لیکن جو مقصد ہے اسے ہٹ کے اگر بات کوئی اس طرح کی کوئی آیا کہو یہ کہو جی باواں اٹھاؤ یہ کرو، اب ہر وقت آپ فارغ لوگ نہیں ہیں، فضول لوگ نہیں ہیں، آپ کا ایک منٹ کی اور یہ جو دور جا رہا ہے یہ تو بہت ہی نازک دور جا رہا ہے۔ اگر آپ کا میں اس طرح ایک منٹ ضائع، اب بندے 100 200 50 جو بھی بندہ اب 100 بندہ اندازہ لگائیں، اگر میں ایک منٹ یہی کرواتا رہوں ایک منٹ کے لیے تو 100 منٹ ضائع ہوا، 100 بندہ ہے نا ایک منٹ 100 منٹ ضائع ہوا، سمجھ آئی بات کی؟ تو مقصد ہوتا ہے کوئی بات سمجھانا، کوئی بھیجے میں شریف کے اندر پہنچانا، اتنا کچھ خرچ کرتے ہیں تمام کرتے ہیں وہ تو اجر اللہ نے دینا ہے انشاءاللہ۔ بروز قیامت مصطفیٰ جب اشارہ فرمائے گے نا کہ میرے امتی جا
جنت میں چلا جا اللہ کے حکم سے، اس دن پتہ چلے گا کہ رسول اللہ کی غلامی چیز کیا ہے، حضور کا ذکر چیز کیا ہے، حضور کی محبت چیز کیا ہے۔ تو بہرحال جو مقصد ہے جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس مقصد کے لیے، آپ غور توجہ سے سنیے گا۔ آیت میں نے پڑھ دی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ دھیان میری طرف ادھر جو ہوتا رہے، ایک طرف امتحان ہے، ایک طرف مقام ہے۔ آج میرا موضوع یہی ہے، امتحان تے مقام، بس ایتھو ہی ہے۔ اور تھوڑا بھی امتحان ہے، ادھر نو ویدے ہو یا پیچھے نو تھوڑا دھیان جانا ہے۔ میں تو ایک گل شاید موضوع نال اسی نا درس میں اس مفتی استاد خادم صاحب نے پڑھا رہے سن، گل بس صرف دا سی سبق پڑھ رہے تے باہروں نا گلی دے وچ نو کوئی ڈبکی بھی بجاڑ والا نا باہروں آواز آئی، تو استاد نے کتاب ٹھپ دیتی، کتاب ٹھپ دیتی، فرمایا جاؤ سارے باہر جا کے ویکھ کے آؤ، باہر جا کے جی ویکھ آؤ۔ کچھ بندے تو بچے ٹور گئے، کچھ میں استاد نے عرض کی بھی ہے تک کی استاد کہ جتنی دیر میں تو پڑھانا تھی نا تھوڑا ذہن اتھے ہی رہے، پتہ نہیں باہر کی ہے، تو ہن ویکھ آئے ہو نا تسلی ہو گئی نا، ہن آ کے تسلی دے نال سبق پڑھو تاکہ تھوڑا دین پورا سبق دے ہوئے ڈھول لگے بھی تھوڑا پتہ ہے، اور پورا ذہن تسی میرے دے رکھنا ہے۔ قرآن دا ایک لفظ بڑا قیمتی ہے، ایک حرف سننا پڑھنا اس بڑیا نیکیاں نے، اور انہوں سمجھ جانا یہ تو اور ہی بڑا کمال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ۔ جب فرعون آل اسرائیل جب تمہارے بچوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو بچیوں کو وہ زندہ بچا لیتے تھے، اللہ نے تمہیں اس عذاب سے، اس تکلیف سے، اس دشواری سے اللہ نے تمہیں نجات دی، اللہ نے تمہیں بچایا۔ اب اسی سے ہم نے میلاد اور مقام مصطفیٰ کو سمجھنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کے بارے فرعون کو اس کے نجومیوں نے یہ خبر دے دی کہ ان قریب تیری سلطنت کے اندر ایک بچہ آنے والا ہے جو بچہ تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت کو ختم کر دے گا، تیری سلطنت کو توڑ دے گا۔ فرعون نے اس ڈر سے، اس خوف سے اس نے کہا ختم تو تب کرے گا جب میں کوئی بچہ رہنے دوں گا۔ ابھی آیا تو نہیں ہے نا، نہیں، اس نے کہا آنے والا ہے، اب جو آئے گا وہی ہوگا۔ اس نے کہا جہاں بھی بچہ پیدا ہو بچے کو، بیٹے کو قتل کر دو۔ یہاں تک آپ لوگوں نے بات سنی ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی ولادت ہوئی، کچھ دن ماں نے چھپا کے رکھا، ماں نے کچھ دن چھپا کے رکھا۔ ایک دن سپاہیوں کو خبر ملی، وہ چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ پہنچ گئی۔ ماں نے دروازے سے دیکھا باہر فرعون کے سپاہی آئے ہیں، ماں پریشان ہو گئی، ماں کا کلیجہ منہ کو آ گیا کہ میرا بیٹا اب اس کا کیا بنے گا۔ ماں کب چاہتی ہے کہ اللہ نہ کرے کسی کے بیٹے کی اور کبھی ماں کو یہ دکھ دیکھنا پڑے، تو ماں کو برداشت کب ہوتا ہے کہ میرے سامنے میرے بچے کو قتل کر دیا جائے، اس طرح نہیں۔ تو ماں نے جلدی جلدی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تندور جو روٹیوں کے لیے جلایا تھا، جس کے اندر آگ جل رہی تھی کھانا پکانے کے لیے، آپ کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تندور میں پھینک دیا، اور ارد گرد کوئی جگہ نظر نہ آئی۔ جلدی کے اندر کے سپاہی دروازے پہ پہنچ چکے ہیں، تو جلدی میں آپ سمجھتے ہیں بندے کو اس وقت نظر نہیں آتا، پہ کوٹھے سے بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، پیچھے کیا کریں آپ۔ تو آپ کی والدہ نے جلدی جلدی جناب موسیٰ کو تندور کے اندر پھینک دیا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سپاہیوں نے ادھر ادھر دیکھا، تلاشی لیتے رہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے، کوئی بچہ پیدا ہوا ہے۔ جب انہوں نے ہر طرف تسلی کر لی، حضرت موسیٰ یعنی بچہ ان کو نظر نہیں آیا، جب وہ واپس چلا گئی۔ اب سپاہی ڈھونڈ رہے ہیں بچے کو، ماں کا دل اندر سے تڑپ رہا ہے، ماں تڑپ رہی ہے اندر سے، پریشانی جو ہے وہ دل سے اندر کھائے جا رہی ہے کہ آگ جل
جل رہی تھی، پتا تھا ماں کو تندور میں آگ ہے، آگ جل رہی ہے اور بچے کو پھینک آئی ہوں، بچے کو اندر پھینک آئی ہوں، اس میں اندر آگ بھی ہے۔ ماں اس پریشانی کے اندر ہے کہ باہر نکالو تو پھر بھی خیر نہیں، پھر بھی بیٹا نہیں بچتا، اور جہاں پھینک آئی ہوں اگر اس میں بھی دیر ہو گئی تو پھر بھی بچتا نہیں ہے، اس میں بھی دیر ہو گئی تو پھر بھی بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے، مشکل ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں جب سپاہی چلے گئے، حضرت موسیٰ کی ماں دوڑی اس تندور کی طرف، توجہ ہے، آپ کی ماں دوڑی اس تندور کی طرف، جب دوڑ کے جاتی ہے تندور کے اوپر سے جب نظر ڈالتی ہے تو دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ کہ بیٹا جو آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہے۔ آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، لیکن جب بات نبیوں کی آئے تو چھری بھی اپنا کام بھول جاتی ہے۔ جب بات نبیوں کے ادب کی آئے، جب بات مقام نبی کی آئے، جب نبی کی بات آئے تو اس وقت آگ بھی اپنا کام بھول جاتی ہے، پھر نعرے نمرود گلزار بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بات جو آ گئی، اللہ کے نبی ذکر آ گیا۔ اب میری طرف توجہ کرو، اللہ کے میں نے موضوع بڑا کمال چھیڑ دیا ہے، بڑا علمی نکتہ آج بہت، میں نے کہا تحفہ دینے کو میرا دل کر رہا ہے آپ کو، اور ایسا تحفہ دوں گا کئی گتھیاں کھل جائیں گی انشاءاللہ، کئی سوچ گیرے جو ہیں وہ کھل جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ انگاروں کے ساتھ، دماغ کو حاضر رکھیے گا، انگاروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ماں کو سکون مل گیا، ماں نے اپنے بچے کو اٹھایا، چھاتی کے ساتھ لگایا، اٹھا کے آ گئی۔ اب پریشان ہوئی، کچھ دن پھر گزرے کہ کب تک بچاؤں گی، کب تک بچاؤں گی، کب تک بچاؤں گی۔ کیا کیا؟ ایک دن پھر اسی ڈر سے ایک صندوق کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا اور صندوق کو حوالے کر دیا دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا۔ اب صندوق جا رہا ہے پانی کے اندر، پانی کے اوپر صندوق جب چل رہا ہے، حضرت موسیٰ کی بہن وہ بھی دریا کنارے کنارے بھاگ رہی ہے۔ جب دریا کے اندر کبھی کبھی سورج لگتا ہے نا تو بہن کا وہ بھی خوف اور بہن کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، پھر جب صندوق اوپر آتا ہے پھر بہن کو سہارا مل جاتا ہے۔ یہ صندوق چلتا چلتا جب فرعون کے دربار کے قریب پہنچتا ہے، وہاں اس نے دیکھا کوئی صندوق، وہ تو حیرت کے اندر صندوق کو جب کھولا مختصر، تو جب اوپر سے ڈھکن اٹھایا تو حضرت موسیٰ کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا دیکھ کر، نبی کا حسن ہے نا، نبی کدی کوجا نہیں ہوندہ، نبی کدی کوجا نہیں ہوندہ، نبی کدی کانا نہیں ہوندہ، نبی ہوندہ ہی ہوئے جڑا سب تو حسین ہوئے، نبی خوبصورت ہوتا ہے، نبی پیارا ہوتا ہے۔ جب حضرت آسیہ نے دیکھا بے ساختہ بولی، کہا واہ میرے اللہ کتنا خوبصورت بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ راوی کہتے ہیں، بوسیرین نے لکھا ہے حضرت موسیٰ کا، رات آپ نے سنا نا ترابی صاحب نے وہ ایک بات بتائی کہ حضرت سلیمان کیا ذکر کیا تھا چیونٹیوں نے ذکر کیا تھا حضرت سلیمان کا 6 کلومیٹر دور ابھی قافلہ ہے، چیونٹیوں نے صرف حضرت سلیمان کا ذکر کیا تھا کہ آ رہے ہیں، حضرت سلیمان آ رہے ہیں، آنے کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں نا، آمد آ رہے ہیں، حضور آ گئے، آمد کا ذکر ہے نا، آ رہے ہیں۔ اس خوشی کے اندر کہ نبی آ رہے ہیں، آمد کا ذکر کیا، اللہ نے یہ انعام دیا کہ اللہ نے پوری سورت ہی چیونٹیوں کے نام پہ نازل کر دیا، چیونٹی کے نام پہ۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ کا حسن بیان کیا، خوبصورتی کا، اللہ کے نبی کی تعریف کی، یوں کہہ لیں نبی کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا میری شان کے لائق ہی نہیں ہے، میرے نبی کی تعریف کرے اور میں اس کو نارے جہنم میں جانے دوں۔ اللہ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ مختصر پھر کچھ دن گزرے، فرعون کو پھر شک ہوا،
بچہ لے گئی حضرت آسیہ، کہا ہماری اولاد نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے، 1 دن نہیں 2 دن نہیں 40 سال تک فرعون کے دربار میں پلتے رہے۔ میں کہتا ہوں واہ میرے مالک تیری شان، واہ میرے مالک تیری شان۔ وہ فرعون جو بچے کے ڈر سے بچوں کو قتل کرا رہا تھا، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے بھی حضرت موسیٰ کو تیرے گھر میں نہ جوان کر دیا تو مجھے بھی رب نہ کہنا، میں بھی خالق نہیں ہوں مالک نہیں ہوں، تو فرعون کو تیرے گھر کے اندر ہی میں نے پال نہ دیا، جوان نہ کر دیا۔ تو ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے آپ نے سنا ہوگا قرآن کے اندر موجود ہے کہ جب دودھ کا پینے کا وقت آیا نا تو اب مختلف دائیوں کو بلوایا گیا۔ اب کوئی بھی دائی آئی نا تو حضرت موسیٰ نے کسی کا دودھ قبول نہیں کیا، کسی کا دودھ، میری طرف توجہ کرو، کسی کا دودھ قبول نہیں کیا۔ کئی دائیاں آئیں دودھ قبول نہیں کیا، اس کی بھی ایک حکمت تھی، اس کے اندر بھی ایک وجہ تھی۔ اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کے نبی تھے نا۔ اب فرعون ان کو بلا رہا تھا، لازماً بات ہے کہ اس کا بدلہ بھی دینا تھا، فرعون نے پیسے بھی چکانے تھے، قیمت بھی دینی تھی۔ کل کلا یہ کہہ سکتا ہے موسیٰ تو مجھے آنکھ دکھاتا ہے جو آج تک میرے کھانے پہ پلتا رہا۔ اللہ کے نبی کی شان اتنی ہے، کسی اور اس کے اندر حکمت بھی تھی۔ وہ پیچھے ماں جو تھی، اللہ کے نبی کی جو ماں تھی وہ گھر تڑپ رہی تھی۔ سارے کسی نے کہا کہ فرعون میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، مجھے یقین ہے اگر اس کو بلا لاؤ تو یہ جو بچہ ہے نا آپ کا، یہ اس کا دودھ قبول کر لے گا۔ حکمت، اللہ کی حکمت دیکھو۔ تو وہ بھاگتی کہا دیر نہ کر، جلدی کر، بچہ روئے جا رہا ہے۔ وہ بھاگتی گئی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس، ان کو بلا لائی۔ اب ماں جی جب آپ کی والدہ آئی تو آپ نے دودھ قبول کیا، دودھ قبول کیا۔ کچھ دن گزرے، اب یہاں میں نے جو اصل جو آپ کو جو نقطہ آپ کو دینا ہے، سمجھانا ہے، فرعون کو پھر شک پڑا، آئے نہ ہو کہیں کسی نے کہا کہ یہ بچہ وہی ہے، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے۔ بچے نبی کی اور عام کی عادات بتاتی ہیں، جس طرح میرے نبی کا آنا اور تاروں کا آنا، نور کا بکھرنا، کعبے کا جھک کر سلام کرنا بتا رہا تھا یہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، یہ بڑا خاص ہے۔ فرعون کو پھر شک پڑ گیا۔ فرعون نے اپنی بیوی کو بلایا، کہا مجھے شک ہے یہ کوئی بچہ عام نہیں ہے، کوئی بچہ عام نہیں ہے۔ آپ کی بیوی نے حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بچہ تو ایسے ہی پریشان ہو رہا ہے، یہ کوئی جو تجھے ڈر ہے وہ نہیں ہے۔ کہا نہیں میں اس کا امتحان لوں گا، میں اس کا امتحان۔ بھائی یہاں پر ایک بڑا لطیف نقطہ میرے بیچ میں، وہ میں نے آیت پڑھی تو میرے ذہن میں آیا، میں امتحان لوں گا۔ پہلی بار ہی بیان کرو، میں امتحان لوں گا، ایسے نہیں۔ اصل میں اس کی وجہ یہ بنی تھی کہ جس طرح بچوں سے پیار ہوتا ہے نا، تو فرعون ایک دن حضرت موسیٰ کے سامنے آیا نا، قریب آیا تو حضرت موسیٰ نے ہاتھ رکھا فرعون کے منہ پر، ساری داڑھی کھینچ لی، منہ پہ اوپر ہاتھ رکھا۔ فرعون یہاں سے پریشان ہو گیا، یہ بچہ کوئی عام نہیں ہے، جس کے آج ہاتھ میں اتنی طاقت ہے، یہ کوئی بچہ بولے یار جا کے سنے جی، بچہ عام نہیں ہے۔ فرعون نے کہا میں اس کا امتحان لیتا ہوں۔ کیسے؟ فرعون نے آگ کے انگارے منگائے، انگارے، کہا اگر ہوا بچہ عام تو بچوں کو کیا پتا آگ کیا ہے، یہ عام کوئی چیز کیا ہے، اس کے لیے تو یہ کھلونے ہی ہے نا، بچے کے آگے آگ کر دو، اسے تو نہیں پتا نا، وہ تو آگ میں بھی ہاتھ ڈال دے گا، اسے کیا پتا۔ اگر یہ ہوا کوئی عام تو یہ آگ کو اسی طرح جس طرح عام بچے سمجھتے ہیں، یہ بھی اسی طرح ویو کرے گا اس کے ساتھ، اسی طرح یہ کرے گا۔ لیکن اگر ہوا خاص اور جس کا مجھے ڈر ہے تو لازماً بات ہے کہ یہ آگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا، آگ کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب جب آگ قریب کی گئی
آگ کو جب قریب، یہ وہ جو آیت ہم پڑھتے ہیں نا، اکثر آپ لوگوں نے سنا ہے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ، اے اللہ میری زبان کی گرے کھول دے، میری زبان کی گرے کھول دے۔ یہ گرے کب لگی تھی؟ زبان کے اندر لکنت کب آ گئی تھی؟ تتلا پن یا اڑکٹنے لگ گئی تھی زبان کے اندر۔ حضرت موسیٰ کی یہ دعا ہے کہ اللہ میری زبان کی یہ گرے کھول دے، میری زبان کو صاف کر دے، جب میں بولوں تو صاف الفاظ نکلے، رکا ورڈ جو ہے نا یہ ختم کر دے۔ یہ لکنت کب آئی تھی؟ یہ بات بتانے لگا، یہ گرے کب لگی تھی؟ جب فرعون نے آگ کے انگارے آگے کیے، جناب موسیٰ نے بے ساختہ، جس طرح بچہ عام کرتا ہے، انگارے اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا، انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ اس آگ کی وجہ سے زبان جل گئی، آگ کی وجہ سے۔ یہاں میں نے ایک بہت باریک نقطہ آپ کو دینا ہے، سمجھیے گا۔ آگ جب منہ میں رکھی تو آگ نے زبان کو جلا دیا۔ کیا کیا؟ اب آپ ذرا ذہن کو پیچھے لے جائیے، میں نے جو ہاں سے شروع کی گفتگو کو کہ حضرت موسیٰ کی ماں نے جلتے تندور میں ڈالا، جلتے تندور میں ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ نے جلایا نہیں، آگ نے جلایا نہیں۔ اب بھی تو وہی موسیٰ تھے، اب بھی تو وہی موسیٰ تھے، وہاں آگ نے جلایا نہیں، پورا تندور جل رہا ہے، اور یہاں آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تو اس نے جلا دیا ہے، اس نے جلا دیا ہے، اس نے آگ نے جلا دیا ہے۔ نہ موسیٰ بدلے نہ آگ بدلی، آگ آگ تھی، وہ بھی آگ تھی، یہ بھی آگ تھی۔ تو وہاں تاثیر بدل کیوں گئی تھی؟ وہاں جلایا نہیں، یہاں جلا کیوں دیا تھا؟ لوگ کہتے ہیں امام حسین اتنے کامل تھے، اگر اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے پانی نکل سکتا ہے، حسین کربلا میں پانی حاصل کر کیوں نہ سکے؟ حسین یزیدیوں کے سامنے بے بس کیوں نظر آئے؟ حسین پانی کے لیے امام جناب حضرت علی اصغر کے لیے پانی کے لیے مانگے، پانی کے لیے آگے کیوں آئے؟ وہاں پانی کے چشمے بہائے کیوں نہیں؟ جناب امام حسین وہاں پہ دکھایا کیوں نہیں اپنا آپ؟ لوگ کہتے ہیں نا یہ بات، اگر حسین امام علی مقام امام حسین اتنی اعلیٰ شان کے مالک تھے، مقام اتنا تھا، اور دوسری بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اشارے سے چاند دو ٹوٹے ہو سکتا ہے تو حضور دعا کر سکتے تھے نا، اے اللہ میرے اس بیٹے کا امتحان ٹال دے، اے اللہ میرے اس بچے کا امتحان ٹال دے۔ اب یہ نقطہ آپ کو میں سمجھانا، اس کے اندر کئی گرے کھلنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی تندور تھا، آگ تھی، وہاں آگ کے ساتھ کھیل رہے تھے، یہاں وہی آگ تھی، جب اس آگ کو منہ میں رکھا اس آگ نے جلا دیا۔ اصل میں وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی وہاں تھا حضرت موسیٰ کا مقام، وہاں مقام نبی کو بیان کرنا تھا، وہاں مقام نبی کو بتانا مقصود تھا، نبی کی شان کو ظاہر کرنا تھا۔ یہاں نبی کا تھا امتحان، وہ نبی کا مقام تھا، یہاں نبی کا امتحان تھا۔ مقام اللہ نے بتا دیا کہ میرا نبی آگ میں کھیل کر بھی آگ کے اوپر بھی صحیح سلامت رہ سکتا ہے، لیکن جب امتحان کی بات آئے تو پھر جان چلی جاتی ہے، پھر سب کچھ بھی دیا جاتا ہے، اوف نہیں کی جاتی، وہاں سید نہیں کی جاتی۔ یہاں امتحان تھا، وہاں مقام تھا، کربلا میں امتحان تھا، مدینے میں مقام تھا، بدر میں مقام تھا، کربلا میں امتحان تھا۔ میں شاید آپ کو بات سمجھا نہیں سکا، بات سمجھ آ گئی؟ ایک ہوتا ہے مقام، ایک ہوتا ہے امتحان۔ جب امتحان لیا جاتا ہے استاد کو پتہ نہیں ہے یار میں بچے کو مشکل میں نہ ڈالو، بچے کو مشکل میں نہ ڈالو، یہ بڑا پوری رات اس کو پڑھنا پڑے گا، آسان کر رہا ہوں بات، پوری رات پڑھنا پڑے گا، اس کو شاید پوری طرح نیند بھی نہ آئے، لیکن نہیں، امتحان لینا ہے، امتحان لینا ہے۔ مقام اور چیز ہوتی ہے، امتحان اور چیز ہوتی ہے۔
مقام کو امتحان کے ساتھ نہ بدلو. کہو اگر یہاں یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ امتحان تھا، نبیوں کا امتحان تھا. کہتے ہیں حضور یہ جو کر سکتے تو یہاں بھی ہم اپنے نواسے کی مدد کر دیتے. بھائی یہ امتحان تھا، اسی امتحان کے لیے تو سارا کچھ کرایا گیا. اور نبی کی شان یہ ہے، نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ چھڑی مارے پتھر کے اوپر تو وہاں سے بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں. اچھا چلو ذرا اور آگے چلتے ہیں. اسی قرآن کے اندر باہر نہیں نکلنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر. آگے آ گیا دریا، آگے آ گیا دریا، آگے پانی، پیچھے فرعون کا لشکر. اب امتحان تھا، اب امتحان تھا. اور امتحان یہ تھا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے اندر چرا دیا گیا نا، لکڑی کے اندر چیر دیا گیا، 2 ٹوٹے کر دیے گئے. کیوں؟ اللہ کے نبی تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب قوم نے ستایا دوڑے. جس طرح حضرت یونس علیہ السلام قوم سے تنگ آ کر قوم نے نہ مانی، مقتدی گلا کر دے نا، بندے کہیں دیر اکثر چڑھ دیو جی پتہ نہیں بے وقوف بے ادب لوگ باتیں کرتے ہیں. یار قومیں کرتی رہتی ہیں، اگر وہ لوگ جنہوں نے اصلاح کرنی وہی پیچھے ہٹ جائیں پھر اصلاح کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام ناراض ہو کے قوم کو چھوڑ گئے، جا کر ایک درخت کے اندر پناہ لی. درخت کے اندر پناہ لی. اب وہی درخت کاٹا گیا. اب پکارا اللہ کو، یا اللہ میری مدد کر. اللہ نے فرمایا نا اب اگر تو نے سیکھی تو نبوت لے لوں گا. اب تیرا امتحان یہی ہے، اس آرے کے ساتھ اپنے 2 ٹکڑے ہونے دے. حضرت یونس علیہ السلام بھی یہ قوم کو چھوڑ گئے تھے، قوم کو چھوڑ گئے تھے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے سزا دی، وہ مالک اور نبی کا معاملہ ہے، مطلب اپنے ذہن کو یاد دوڑانے لگ جانا. یہ امتحان تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جا رہے ہیں. دریا سامنے، اللہ نے حکم دیا میرا نبی تو میرے لیے نکلا ہے نا، تو میرے لیے نکلا ہے نا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سامنے دیکھ رہے ہیں دریا ہے، رکے نہیں. کہا وہ جانے جس کے نام پہ آ رہے ہیں. اصل ہوتا ہے یہ توکل. پیسے جیب میں چون تو بندہ کہ جی اللہ مالک ہے، او بھائیو توکل اللہ دے نہیں، وہ پیسے دے وے سبب تے توکل ہے. سارا کچھ دے کسے نو اللہ واسطے جی سارا کچھ کھلا دے، پھر بندہ کہ اللہ مالک ہے. پھر اللہ ساڈا جڑا توکل ہے نا، یہ توکل نہیں ہے. برے کسی دن پھر اسے موضوع ہے، بڑا موضوع ہے، بڑا ضروری اور بڑا خاص موضوع ہے. توکل اللہ، توکل کس چیز کو کہیں دے رہے؟ یہ تھا اللہ کی ذات پہ توکل. پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، موت دونوں طرف تھی، لیکن توکل اللہ پہ یہ تھا کہ جس کے نام پہ نکلے ہیں وہ جانے یا دریا جانے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا کے اندر چھلانگ لگا دی. دریا نے راستہ دے دیا. دریا نے راستہ دے دیا. کس کو راستہ دیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو راستہ دے دیا. آپ گزر گئے. فرعون پیچھے آیا، غرق ہو گیا. فرعون غرق ہو گیا. بار پار ہو گئے، کنارے ہو گئے، نکل گئے باہر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، سارے نکل آئے نے، صحیح سلامت بچ گئے نے، سارے آگئے نے، صحیح سلامت بچ گئے نے. گنتی کی سارے پورے نے نا، کوئی دریا میں رہ تو نہیں گیا. کوئی دریا میں توجہ کرے آج، کوئی دریا میں رہ تو نہیں گیا. جب گنتی کی، مثال دے رہا ہوں، جب گنتی کی تو 40 تھے نا، جب گنتی کی تو 41 ہوئی. ایک زیادہ تھا. جی کیا ہوا؟ آئے تھے 40، ایک بڑھ کیسے گیا؟ مثال دے رہا ہوں، ایک اضافی تھا. کتنی کل تعداد تھی اللہ جانے. ایک زیادہ تھا. جب غور سے دیکھا تو پردہ اوڑھ کر، کپڑا آگے کر کے، وہ جو 41واں تھا نا، وہ جو زیادہ تھا، وہ کون تھا؟ حسن غور، وہ کون تھا؟
وہ تھا وہی سامری جادوگر جو فرعون کو الٹے مشورے دیتا تھا، جس کی وجہ سے فرعون بنا، جس کی وجہ سے اس نے حضرت موسیٰ کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے، یعنی اس ڈر سے کئی بچوں کو قتل کیا، خون بہایا، جو حضرت موسیٰ کے پیچھے بھاگا، وہی سامری جادوگر دریا پار کر گیا۔ اب یہاں پہ امتحان آپ لوگوں کا، دریا، یار میں لگتا ہے میں اوکھا موضوع تو نہیں چھیڑ لیا، سمجھ آ رہی ہے؟ فرعون کو جو مشورے دینے والا تھا وہی سامری جادوگر، وہ پار کر گیا۔ پوچھا سامری تو پار کیسے کر گیا؟ یہ وہی سامری تھا، یہ وہی سامری تھا جب حضرت موسیٰ گئے تھے نا کوہ طور پہ 40 راتوں کے لیے، اسی سامری نے بچڑے کو لوگوں کو کہا یہ خدا ہے، اس کو سجدہ کرو۔ اگلی بات پوری بتا دیتا، جب کہا سامری تو بچ کیسے گیا؟ تو تو مانتے ہی نہیں اللہ کو نہ ہمیں۔ کہا اے موسیٰ جب آپ نے دریا میں چھلانگ لگائی تو میں نے دیکھا آپ کے آگے ایک اور بھی گھوڑا تھا، ایک اور گھوڑا تھا، اور وہ گھوڑا کوئی دنیاوی گھوڑا نہیں تھا، وہ سوار بھی اور گھوڑا بھی کوئی دنیاوی نہیں تھا، کیونکہ اس کی چال رفتار میں فرق تھا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ موسیٰ کی رب کی طرف سے حضرت موسیٰ کی مدد آئی ہے، اور جہاں اس گھوڑے کا قدم لگا میں نے اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، میں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھا لی، اور میں اس گھوڑے کے پاؤں کے نیچے سے مٹی اٹھائی، اور میں اسی کا واسطہ دے کر میں نے جب دیکھا نہیں یہ کوئی عام نہیں ہے، میں اسی کا سہارا لے کر آپ کے پیچھے آ گیا۔ اور وہ گھوڑا کس کا تھا؟ وہ سوار کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ اور یہی وہ مٹی تھی جو وہ اس نے مٹی کا جو بنایا تھا نا بچہ جو مٹی کا بنایا تھا، یہ آج کل بدبخت لوگ کہتے ہیں کہ نسبت کیا کرتی ہے، نسبت کیا کرتی ہے، ایویں تسی نہ لیں دیو جو تم مٹیاں چک کے لے آن دیو، اوتے جو تم پتھر چک کے لے آن دیو، اوتو جو پانی لے کے آن دیو، وہ تو وہی ہے، بدبختوں کو کیا پتا۔ ارے اگر سامری جادوگر جناب جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی اٹھائے اور وہ بے جان کو جان کر دے، میرے نبی کا مقام کیا ہوگا، میرے نبی کی شان کیا ہوگی، اور میرے نبی کے نواسے کا مقام کیا ہوگا۔ تو سامری نے وہ جو مٹی کا بنایا تھا نا بچڑا، اس کے منہ میں رکھ دی، وہ بے جان بولنے لگ گیا، وہ جبرائیل کے قدم گھوڑے کے پاؤں کی مٹی کا یہ کمال ہے، اور وہ جبرائیل معراج کی رات میرے نبی کے قدموں پہ ہونٹ رکھ کے بیٹھا ہے، تو میرے نبی کے قدموں کا کیا کمال ہوگا، میرے نبی کا کیا مقام ہوگا، میرے نبی کی کیا شان ہوگی۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ محبوبہ عرش پہ اجیا رب فرمایا ہے کہ جبرائیل ارادہ کہ میں اٹھ سے محبوب خدا دا، کہ جبرائیل ارادہ کہ میں اٹھ سے محبوب خدا دا، چم تلیاں سوہنا یار جگہ رب فرمایا ہے، محبوبہ عرش پہ اجیا رب فرمایا ہے، محبوبہ عرش پہ اجیا رب فرمایا ہے، محبوبہ عرش پہ اجیا رب فرمایا ہے، جو منگ سے کر سا یار عطا رب فرمایا ہے، جو منگ سے کر سا یار عطا رب فرمایا ہے، جو منگ سے کر سا یار عطا
کی شان، نبی کے قدموں کی شان۔ نبی کے امام بایزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں 10 سال معرفت کے دریا میں سمندر میں غوطے لگاتا رہا اور میں نے پرواز کی عالم ارواح کے اندر روحانیت اور کی، اور اس کا تمام مکاتب فکر کوئی بھی اسے اختلاف نہیں کرتا، سارے متفق ہیں کہ معرفت اور روحانی تصوف کے اندر یعنی روح کی جو پرواز ہے، آپ سوئے ہو میں اور آپ سوئے ہو تو ہماری روح کہاں پھر رہی ہوتی ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں میں 10 سال پرواز کرتا رہا کہ میں وہ جگہ دیکھوں جہاں معراج کی رات حضور کے قدم لگے تھے، معراج کی رات حضور کے قدم لگے تھے۔ 10 سال پرواز کی، آگے سے آواز آئی، کہا واپس لوٹ جاؤ، ساری زندگی سفر کرتے رہو، تم اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں میرے نبی کے قدم لگے تھے۔ تو یار جس نبی کے قدم اتنے بلند ہے اس کا سر کتنا اونچا ہوگا، اس کا قد کتنا اونچا ہوگا، اور جس کے قدم اتنے بلند ہیں، بتاؤ قدم کتنے بلند ہیں، قدم کتنے بلند ہیں، بتاؤ حضور کے قدم کتنے بلند ہیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسجد نبوی میں تشریف لے کر آتے ہیں، مسجد نبوی میں آتے ہیں، جمعہ کا دن حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک انصاری نوجوان نے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک خاتون تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ کیا نام تھا؟ عائشہ تھا۔ پہلی بار آج جس نے ممبر بنوایا تھا، جس نے ممبر بنوایا تھا، آج اسی ممبر پہ بیٹھ کر ام المومنین جناب اما عائشہ کو بھونکتے ہیں لوگ، وہی تو اس عائشہ نے ممبر بنوایا، حضور ممبر پہ تشریف فرما ہوئے، آپ ممبر پہ بیٹھے، مسجد سے رونے کی آواز آنے لگی۔ یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوا ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکہ میں ارتاج المسجد، مسجد میں سے رونے کی آواز آنے لگی، اس قدر رونے کی آواز گونج اٹھی کہ جیسے لگتا تھا کہ در و دیوار بھی رو رہے ہیں، در و دیوار بھی رو رہے ہیں مسجد کی۔ رونے کی وجہ سے مسجد کے اندر جتنے لوگ آئے تھے، ہر ایک بچہ بھی، ہر ایک بندہ جتنا بھی تھا وہ بھی رونے لگے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے وہ جو کھجور کا تنا تھا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگا کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سینے کے ساتھ لگا لیا۔ آج وہ حضور کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ پشت لگایا کرتے تھے۔ جب حضور نے اس کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا، عرش نے بھی کہا ہوگا، کہا خشک تنے اپنے مقدر پہ ناز کر، جس نبی کے جوڑوں کے لیے ہم ترستے رہے، جس کے جوڑے کے لیے عرش ترستا رہا، اس نبی نے تجھے سینے کے ساتھ لگا رکھا ہے، تو نبی کے سینے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا تو چاہے تو تجھے لگا دیا جائے مدینے کے اندر، تیرے اوپر پھل لگے، میرے غلام تیرا پھل کھائیں اور زندگی بھر قیامت تک تیرا پھل ختم نہ ہو، اور اگر تو چاہے تو تجھے جنت کے اندر دفن کر دیا جائے، جنت میں پہنچا دیا جائے۔ اس نے کہا حضور مجھے جنت والا سودا منظور ہے، مجھے جنت والا سودا منظور ہے۔ تنے نے کیا کہا؟ بولو مجھے سوچی نہ پڑ جائے جیڑا تنا رو سکتا ہے، حدیث تو ثابت ہے نا، وہ تنا حضور نال بول بھی سکتا ہے۔ کہا مجھے جنت والا سودا چاہیے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو جہاں حضور بیٹھتے تھے نا، آج بھی جہاں حضور کا ممبر مسجد نبوی میں رکھا ہوا ہے، جنہوں نے زیارت کی اللہ ان کو بار بار جن نہیں کہ اللہ سب کو مسجد نبوی کے اس جگہ کی زیارت نصیب فرمائے جہاں حضور تشریف رکھتے تھے ممبر پر، اور جہاں میرے نبی کے قدم لگتے تھے، زمین کے اوپر جہاں قدم لگتے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تنے کو، وہ جو خشک تنا تھا کھجور کا، اس تنے کو اس جگہ گڑھا کھدوایا اور وہاں پر دفن کر دیا۔ آخری بات، اس کے بعد اجازت، وہاں اس کو دفن کیا، اوپر مٹی ڈال دی۔ یہاں پہ حضرت ابو بکر صدیق بھی موجود، حضرت عمر فاروق بھی موجود، حضرت عثمان غنی بھی موجود، حضرت علی شیر خدا آپ بھی موجود، طلحہ زبیر سارے موجود۔ کسی ایک صحابی نے بھی یہ اعتراض نہیں کیا کہ یا رسول اللہ
اس نے کہا تو تھا کہ جنت، مجھے جنت میں دفن، مجھے جنت والا سودا چاہیے۔ یا رسول اللہ آپ نے تو اس کو یہاں دفن کر دیا ہے، آپ نے یہاں دفن کر دیا ہے۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، خاموش رہنا یہ بتا رہا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق، عمر، عثمان و علی یہ بتا رہے تھے کہ چاہے جنت جہاں بھی ہے، جنت میرے حضور کے قدموں میں ہے، جنت میرے حضور کے قدموں میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے۔ میرے مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، جن کے قدم اتنے بلند و بالا ہے، جنت کتنی اعلیٰ ہو، وہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک کتنا اونچا ہوگا۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ایک نہیں ہے۔ حضرت ام حارثہ آئی نا دوڑتی دوڑتی، حضرت حارثہ کی والدہ جنگ بدر کے موقع پر کسی نے خبر دے حضور شہید ہو گئے، دوڑتی دوڑتی بھاگتی بھاگتی آئی، حالانکہ اس جنگ کے اندر حارثہ کا باپ بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا۔ حضرت ام حارثہ آپ کی والدہ کا بھائی بھی، بیٹا حارث بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی شہید ہو گیا، قریبی رشتے، لاشیں بکھری پڑی ہیں، دوڑتی ہوئی آ رہی ہیں۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو پکار رہی ہے، یا محمد یا محمد۔ کوئی قریب آیا، اس نے کہا ام حارثہ تیرا باپ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ کہا یا محمد، کہا ام حارثہ تیرا بھائی شہید ہو گیا۔ کہا چھوڑ بھائی، یا محمد، کہا ام حارثہ تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ کہا چھوڑ بیٹا، یا محمد، کہا تیرے سارے شہید ہو گئے۔ کہا سارے شہید ہو جائیں، میں اپنے نبی پہ سب کچھ قربان کر دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سب کچھ نبی پہ قربان کر دوں گی، نبی پہ قربان کر دوں گی۔ حضور نے فرمایا ام حارثہ مبارک ہو تجھے، ام حارثہ مبارک ہو تجھے، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ حارثہ شہید کہاں ہوئے تھے؟ میدان جنگ بدر میں شہید ہوئے، زمین پہ لاش پڑی ہے، ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ جنتیں کتنی ہیں؟ 8 جنتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے، 8 جنتوں کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ جنت نعیم، جنت الاعلیٰ، جنت الفردوس، جنت الماوا، 8 جنتوں کا ذکر آیا ہے۔ اور ایک جنت کتنی بڑی ہے؟ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ ایک جنت، اس کا عرض، ایک ہوتا ہے نا عرض اور ایک ہوتا ہے طول۔ جنت کا عرض پتہ ہے کتنا ہے؟ جنت کا عرض، بڑی علمی آج باتیں ہوئی، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور آپ کے ذہن، اس کو ذہن میں بٹھانے کی بھی اللہ توفیق دے۔ عرض جنت کا پتہ ہے کتنا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے جنت کا عرض ہے جنت کا عرض، اللہ پاک فرمائے عرضها السماوات والارض، جنت کا عرض یہ تمام زمین و آسمان کے برابر ہے، تمام زمین و آسمان، یعنی کل کائنات، اس کو رکھ لو اور جنت کا عرض بنتا ہے۔ جنت کا، یار سمجھ رہے ہو بات کو؟ سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ہے نا زمیندار بندہ جو بات وہ اچھی طرح سمجھ سکتے، یہ ہے طول اور یہ ہے عرض۔ پڑھے لکھے ہو نا آپ لوگ؟ یہ عرض ہے، یہ طول ہے۔ طول ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، طول زیادہ ہوتا ہے، عرض چھوٹا ہوتا ہے۔ اللہ نے مثال طول کی نہیں دی، اللہ نے فرمایا جنت کا عرض زمین و آسمان کے برابر ہے، زمین و آسمان کے برابر ہے۔ کپڑا لینے جاتے ہو نا دکان پہ، تو کپڑے کا ایک کیا کہتے ہیں؟ بر۔ بر جو ہوتا ہے وہ مل والے کی مرضی سے بن کے آتا ہے، بر، اور آگے تمہاری مرضی ہے، جتنا مرضی طول لے لو، تمہاری مرضی ہے، جتنے میٹر، جتنا طول، جتنا لمبائی میں کٹا لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے دوڑو جنت کی طرف، جس جنت کا عرض زمین و آسمان ہے، جس جنت کا عرض زمین و آسمان ہے، آگے تمہاری مرضی ہے، جنت جتنی کما لو، جنت جتنی کما لو۔ ایک جنت کا عرض زمین و آسمان ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 جنتوں کو دیکھ بھی لیا، کھڑے فرش پہ ہیں، کھڑے فرش پہ ہیں، 8 جنتوں کو دیکھ بھی لیا اور یہ بھی دیکھ لیا کہ حارثہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں پہنچ چکا۔ ارے نظر مصطفیٰ، اور کیا بتاؤں، میرے مصطفیٰ کا مقام، میرے مصطفیٰ کا کمال، یہ تو نظر مصطفیٰ ہے، پھر بات طویل ہو جائے گی۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ پڑھ بس دعا، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ کرے اسی دعا دے نال اسی جس طرح حضور دا میلاد سجا کے بیٹھے ہیں، سونیا کرم فرما دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساڑے گھر بھی تشریف لے آن، یقیناً حضور دے نال محبت کرنا لیو، حضور کرم فرما دے نے، حضور دیدار فرما دے نے، حضور زیارت عطا فرما دے نے۔ اسے واسطے نے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، اتنی دیر تک جنہیں بھی خاموش بیٹھے رہے ہون خاموش نہ رہا جے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری راہ میں اکیاں بچھاتے بچھاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، تیری حسرتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، تیری حسرتوں میں، تیری چاہتوں میں، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے، جنہاں حضور نے ملاتے گھر سجایا ہے ہوتے سارے میرے نال پڑھ لو، بڑی حسرتوں سے، بڑی چاہتوں سے، بڑے دن ہوئے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے، میرے آقا کہ مدت ہوئی ہے۔ ایک ہی شعر ہے، سمجھ لو اسی کے اندر پوری تقریر کا نچوڑ ہے۔ قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، یار بڑا کمال شعر ہے۔ قیامت ڈراندے نے نا، وہ ڈراندے نے، اوہ قیامت، اوہ قیامت، اوہ قیامت، عاشقی کی کہندے نے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، قیامت کا منظر بڑا پرخطر ہے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، مگر مصطفیٰ کا، جتنے آئے بیٹھے سارے حضور دے دیوانے، مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، دیوانہ کرے گا کیا؟ دیوانہ کرے گا کیا؟ جو حضور کا دیوانہ ہوگا وہ کیا کرے گا؟ مگر مصطفیٰ کا جو دیوانہ ہوگا، وہ پل سے وہ گزرے کنارہ
حسرتوں میں میرے اللہ فرعون دی بیوی نے تیرے نبی دی شان بیان کی تھی میرے مولا تو نہیں ویکھیا فرعون دی بیوی ہے میرے اللہ تو اپنے نبی دے صدقے ایمان عطا فرمایا ہے میرے مولا چوٹی نے تیرے نبی دا نام لیا ہے میرے اللہ تو دے تذکرے قرآن فرمائے نے میرے مولا اے میرے نوجوان بھائی اے سوچ دے میرے سارے گلیاں دے اندر گھراں دے اندر مہینہ ہو گیا ہے میرے اللہ تیرے نبی دیاں نعتاں پڑھ رہے نے میرے اللہ تیرے نبی دا ذکر سن رہے نے میرے اللہ تیرے نبی دے میلاد منا رہے نے میرے اللہ تیرے نبی دے چرچے کر رہے نے میرے اللہ جس طرح اس چوٹی دے کرم فرمائے میرے اللہ آج اس میلاد دی محفل جان والے دیاں جھولیاں رحمت نال بھر دے میرے آقا کے مدت ہوئی ہے تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں تیری حسرتوں میں تیری چاہتوں میں مدت ہوئی ہے گھر سجاتے سجاتے میرے آقا میرے آقا میرے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.